باوجود 1000 رمضان کے پا لینے، ہزاروں روزے رکھ لینے کے باوجود اور بہت زیادہ نوافل میں اشتغال اور اللہ کی طرف رجوع کے باوجود بظاہر یہ حالات سنبھل کیوں نہیں رہے ہیں؟ حالات تشویشناک کیوں ہو گئے ہیں؟ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا کا نظام کس ابتری اور بے چینی کا شکار ہے؟ ملکوں کا مسئلہ اور علاقوں کا مسئلہ، شہروں کا مسئلہ، صوبوں کا مسئلہ، آپ جانتے ہیں کس قدر اضطراب و بے چینی کا ہر شخص شکار ہو گیا ہے، ہر شخص بے چین، ہر شخص بے سکون۔ بظاہر یہ کیا ہو گیا؟ یاد رکھیے گا اہل اسلام، یاد رکھیے گا مسلمانوں، بے شک حالات تشویشناک ہیں، بے شک حالات بہت پریشان کن ہیں، اور دنیا کے نظام پر اور بظاہر یہاں کے اقتدار پر کچھ ناعاقبت اندیش لوگ، کچھ انجام سے بے فکر لوگ، کچھ طاقت و قوت کے نشے میں چور لوگ قابض ہو گئے۔ مگر یاد رکھنا، اس سارے نظام کو چلانے والا، ان تمام تر اختیارات کو عمل میں لانے والا، پوری دنیا کے نظام اور سسٹم پر قبضہ رکھنے والا ایک اللہ ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس ملک میں اب سے پہلے بھی اس سے زیادہ تشویشناک حالات آ چکے ہیں۔ یہ ملک اب سے پہلے اس سے زیادہ خطرناک حالات سے دوچار ہو گیا ہے۔ ایک اقتدار یہاں آیا تھا جس کا دعویٰ تھا کہ ہماری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اور یہاں کی معیشت و اقتصادیات پر وہ لوگ قابض ہوئے، اور یہاں کی مول نواسیوں کو اور یہاں کے سادہ دل بسنے والے لوگوں کو انہوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہا۔ مگر دنیا نے دیکھا یہی بوریا نشین، یہی خرقہ پوش افراد، ہمارے مشائخ و اکابر، اہل اللہ، مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ، مساجد کے ائمہ اس اقتدار کے مقابلے میں آئے، اور وہ اقتدار جس کا دعویٰ اور نشہ یہ تھا کہ ہمارے اقتدار میں سورج غروب نہیں ہوتا، دنیا نے دیکھا وہ سفید فام اور سیاہ دل رکھنے والے افراد بھی یہاں سے اپنا بوریا بستر لے کر گئے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بوریا بستر چھوڑ کر گئے۔ یہ تمام تر اختیارات اور تمام تر تغیرات و انقلابات کا مالک ایک اللہ ہے۔ قرآن مجید میں صاف فرمایا گیا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ فرمائیے گا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری سسٹم پر قابض ہے، تمام تر اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے، حکومتیں جس کو چاہے عطا کریں، جس سے چاہے تخت و تاج چھینے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت کی پستیوں میں اتارے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، جس کو چاہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ موت کا مالک، زندگی کا مالک، عزتوں کا مالک، سکون فراہم کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو ایک اللہ کی ہے۔ آسمان سے پانی کے قطرے برسا کے، زمین کے سینے کو چاک کر کے، ایک دانے کو کوپل کی شکل میں نکال کے ایک مضبوط تناور درخت بلانے والا، تمام اشجار و احجار کا مالک ایک اللہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے نور آفتاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوئے انقلاب۔ یہ تمام تر اختیارات ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ لوگ جان لے جو یہاں کی امن و سلامتی کی فضا کو مسمار کر دینا چاہتے ہیں، تاتار کر دینا چاہتے ہیں، تاخت و تاراج کر دینا چاہتے ہیں، جو یہاں کے بھائی چارے کو اور مثالی اخوت کو آگ لگانا چاہتے ہیں، وہ جان لیں کہ یہاں کی زمین، یہاں کے بسنے والوں کا خمیر، یہاں کی پرمپرا، آپسی محبت اور آپسی الفت و پیار بظاہر کتنا پروپیگنڈا کیا جائے، بظاہر کتنے ہی بہانوں اور کہانیوں اور فردی اور مصنوعی ڈراموں پر موویز بنا
کر کے چلائی جائے، مگر ہمارا ایمان ہے۔ کسی زمانے میں مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کہا تھا، اے ہندوستان کے حکمرانوں ذرا سنو، یہاں اسلام اللہ کی اختیار سے آیا ہے، اللہ کی مشیت و منشا سے آیا ہے اور رہنے کے لیے آیا ہے، ہندوستان سے اسلام جانے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام پر کوئی خطرہ نہ آج تھا نہ کل ہے۔ مسلمانوں کی اب سے پہلے آزمائش ہوئی، آج بھی آزمائش سے مسلمان دو چار کیے گئے اور آئندہ بھی کیے جائیں گے، تاکہ اللہ اپنے ماننے والوں کو، حقیقی ایمان رکھنے والوں کو الگ کر دیں ان لوگوں سے چھانٹ کر جن کا ایمان پھس پھسا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، جو بظاہر فتنوں کی زد میں آ کر اللہ کی طاقت و قوت سے اپنے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا جا کر کے بہت سارے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے، جب زمین میں سرکشی بڑھتی ہے، جب تمرد و عصیان جب حد سے گزر جاتا ہے، جب بہت زیادہ ظلم و ستم کا دورہ ہوتا ہے، بے بسوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور یہاں کے غریب اور کسی بھی زمین میں بسنے والے کمزوروں کو، مظلوموں کو، بے کسوں کو، بے سہارا لوگوں کو دبایا جاتا ہے اور دبایا جاتا رہتا ہے، تو اللہ کا امر غالب آتا ہے، اللہ کی منشا پھر غالب آتی ہے اور فرعون کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، قارون کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، فرعونیت بھی مٹتی ہے، نمرود بھی مٹتا ہے۔ جگر مراد آبادی نے کسی زمانے میں کہا تھا، جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ آج کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بول اے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے۔ یہ حکومتیں آنی جانی ہیں، آئی ہیں چلی جائیں گی، اقتدار آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مشکل حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا اے مسلمانوں، ہماری مجموعی بے عملی اور بے کرداری اور صرف گفتار کی حد تک اپنی بات کو رکھنے والے، اسی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں۔ علماء سے بدزن کیا گیا، مدارس سے بدزن کیا گیا اور برابر بدزن کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ آپ کان کھول کر سنیں اور دل کی تختی پر اس بات کو جلی حرفوں کے ساتھ لکھ کے لے جائیں۔ یاد رکھنا اگر یہ مدرسے نہ ہوئے، اگر یہ علماء نہ رہے، اگر یہ مساجد نہ رہی، اگر اس طرح کے علماء جو قوم کے لیے قائدانہ کردار ادا کرتے ہیں، یہاں چٹائیوں پر بیٹھنے والے، بوریوں پر بیٹھنے والے علماء نہ رہے، تو پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے میرٹھ کے سالانہ جلسے میں کہا تھا، مسلمانوں مدارس کو بدنام کرنے والوں اور مدرسے سے بغض رکھنے والوں، اگر یہ مدرسہ بند ہو گیا تو یہ علماء جو یہاں فرائض انجام دیتے ہیں، دینی تعلیم کو عام کرتے ہیں، چلے جائیں گے اپنے گھر، کوئی بات نہیں، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ بھی اللہ حل کرے گا، چاول کی دکان کھولیں گے، گیہوں کی دکان کھولیں گے، محنت و مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے۔ لیکن یاد رکھنا آئندہ 30 سال نہیں گزریں گے، 40 اور 50 سال کا عرصہ نہیں گزرے گا، تمہاری اولاد اور آنے والی نسلوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ بظاہر کتنے خطرناک سے اہل اسلام کو اس سے پہلے دو چار کیا گیا، جو چند باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کون نہیں جانتا اس زمانے کا روس بہت زیادہ طاقتور کسی زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا، وہاں ایک نظام برپا کیا گیا، ایک قوت و طاقت کے نشے میں چور حکومت و اقتدار وہاں آیا اور وہاں کے مسلمانوں کو، وہاں کی مساجد کو، وہاں کے مدارس کو، وہاں کے علماء کو چن چن کر کے ختم کر دیا گیا، قرآن کے نسخے مٹا دیے گئے، بیوی کو شوہر پہ جاسوس بنایا گیا، شوہر کو بیوی پہ جاسوس بنایا گیا، بچوں کے منہ سے اگر کوئی عربی کا کلمہ نکلا تو والدین کو چوراہے پر کھڑا کر کے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا، گولی سے شوٹ کر دیا گیا۔ بظاہر وہاں کے بارے میں باہر کی دنیا کے مسلمانوں کا یہ خیال ہوا کہ اب یہاں اللہ کا نام لینے والے، اب یہاں قرآن کو جاننے والے، اب یہاں فقہ کی گہرائی کو رکھنے والے علماء نہیں رہیں گے۔ 70 سال تک یہ سوویت یونین کا نظام مسلط رہا اور 70 سال تک وہاں اللہ کا نام لینا بھی جرم قرار دیا گیا، مگر قربان جائیں اہل اسلام پر اللہ نے اس اسلام کو ایسی کشش عطا فرمائی ہے، ایسی قوت و طاقت، ایسی مقناطیسیت عطا فرمائی ہے، یہ دبنے کے بعد ابھرتا ہے، بظاہر دبے لیکن ہمیشہ اسلام غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ 70 سال تک وہاں مسلط کیا گیا اس نظام کو،
جب وہاں کے مسلمان 70 سال کے بعد باہر نکلے تو جن کے بارے میں گمان تھا کہ یہ اللہ کو جاننے والے نہیں ہوں گے، یہ قرآن کے حافظ نہیں ہوں گے، ان کو دین کا کچھ علم نہیں ہوگا، جب اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو ختم کیا اور اس کو زوال سے دوچار کیا تو دیکھا وہاں کے لوگ جب باہر آئے، وہاں کے مسلمان جب پابندیوں سے باہر نکلے 70 سال کے بعد، ان میں بہترین علماء، بہترین قاری قرآن، بہترین حافظ قرآن، دین کا علم رکھنے والے، شریعت کی گہرائی کو جاننے والے ساری دنیا میں گئے، اور وہاں کے مسلمان، سارے عالم کے مسلمان حیران و ششدر رہ گئے۔ کیسے ان لوگوں نے اپنے اسلام و ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی نئی نسل کو، آنے والی جنریشن کو دین اسلام سے مربوط و مضبوط رکھنے کے لیے کیسے محنتیں کی ہیں، کیسے جد و جہد اور کوششیں کی ہیں۔ وہاں کے علماء نے بتایا کہ بظاہر بہت زیادہ خطرناک حالات میں ہم اپنے کمرے کی دیوار کے ساتھ تھوڑا سا خلا رکھنے کے بعد ایک اور دیوار بناتے تھے، ایک چھوٹی سی کوٹھری بنائی جاتی تھی، اس میں اندر 2-4 بچے اور ایک عالم اور ایک قرآن کو پڑھانے والا موجود ہوتا تھا۔ بظاہر باہر ننگی اور عریاں تصاویر اور شراب کی بوتلوں کو رکھا جاتا تھا، فوجی اور پولیس کے لوگ آتے تھے اور چلے جاتے تھے، یہاں کوئی اللہ کا قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا، یہاں کوئی اسلامی شناخت کو باقی رکھنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے تہجد کے وقت فرضی جنازہ بنا کر ہم لوگ قبرستان لے جاتے تھے اور وہاں 2-4 بچوں کو قبر میں اتار دیتے تھے، اور ایک قرآن پڑھانے والا بظاہر صفحات سے نہیں، اپنے قلب سے، اپنے نور ایمانی سے، دل میں موجود اللہ کے قرآن سے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ اگر کوئی فوجی آ جاتا تھا تو ہم بظاہر مٹی ڈالنے لگتے تھے۔ ایسے علماء نے قربانیوں کو برداشت کر کے چھوٹے چھوٹے مدرسے بنا کر اسلام کو آج بھی روس کے اندر محفوظ رکھا ہے۔ قرآن مجید نے صاف کہا ہے، بہت زیادہ قوت و اقتدار اور طاقت کے نشے میں چور افراد سنیں، یہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کو زوال ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور ایمانی کو گل کر دیں، چراغ کو بجھا دیں، ان مدرسوں کو ختم کر دیں اور مٹا دیں۔ یاد رکھنا بظاہر طاقت والے لوگ کتنا ہی جھنجھلائیں کیوں نہیں، کتنا ہی ان کے قلب پر آرے کیوں نہ چلے، یہ نور ایمانی برقرار رہے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کس انداز پر مدرسے چلائے جاتے ہیں، ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر بظاہر مدرسے والوں کی، بظاہر مدارس کے اساتذہ کی برائی کرنا، ان پر تنقید و تبصرہ کرنا بہت آسان ہے، مگر آئیں ذرا اس میدان میں آ کر کے دیکھیں، لوگوں کے تانوں کو برداشت کریں، ان کی ذلت آمیز باتوں کو برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ کیسے ان مدارس کی بنیادوں میں علماء نے اپنا لہو ڈالا ہوا ہے، قربانیاں ہیں، یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے بظاہر اتنی زیادہ سازشوں، ریشہ دوانیوں کے باوجود یہاں ہندوستان میں اسلام اور مسلمان اس حالت میں نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگ حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ، جب انہوں نے اپنا مدرسہ بنایا بظاہر 2-3 کچے کمرے، اسی میں مہمان خانہ، چند پڑھنے والے بچے، پڑھانے والے اساتذہ، کوئی مہمان آتا تھا وہاں طلبہ کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، کوئی مہمان آتا تھا اس کو حضرت مہمان خانے میں بٹھاتے تھے، ایک کٹورا لیتے تھے اور جاتے تھے گلی محلے میں اور جا کر کے کہتے تھے کہ صدیق صاحب تم سے ایک وقت کا کھانا لینے کے لیے آیا ہے، ہمارے مہمان خانے میں مہمان تشریف فرمائے، ہم کو کھانا دے دیا جائے۔ انہی کے مدرسے کے ایک مدرس حضرت مولانا زکریا صاحب ان ایک مرتبہ مہمان مدرسے میں آئے، حضرت قاری سید صدیق صاحب آرام فرما رہے تھے، مولانا زکریا نے حضرت کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، ان کے انتظام کے لیے وہ کٹورا اٹھایا اور باہر گلی میں چلے گئے۔ حضرت کی آنکھ کھل گئی، معلوم ہوا کٹورا اٹھا کر مولانا زکریا صاحب گلی میں گئے ہیں، حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ بھاگے گئے اور جا کر کے جھٹ سے کٹورا کھینچ لیا اور فرمایا آپ میرے مدرسے کے استاد ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ یہاں حدیث پڑھاتے ہیں، میں آپ کو کھلانے کے لیے صدیق صاحب موجود ہوں، آپ دوسروں کے در پر مانگنے کے لیے اور جانے کے لیے میں صدیق صاحب موجود ہوں، آپ حدیث کے استاد ہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس محنت و قربانی کے ساتھ ان مدرسوں کو سینچا جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے بلا تحقیق افواہوں پر اپنے کان دھرنا اور بیجا تبصروں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، یاد رکھنا یہ سوچا سمجھا منصوبہ اور اسکیم ہے کہ اگر اس زمانے میں، اس پرآشوب زمانے میں اگر علماء سے تعلق منقطع ہوا، اگر مدارس سے تعلق منقطع ہوا، اتنی زیادہ مدارس کے باوجود اور علماء کے باوجود آپ ان علاقوں کو دیکھیے گا
جن علاقوں میں مدرسے نہیں ہیں، جن علاقوں میں علماء نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی خواہش کے باوجود دینی تعلیم سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ میں ابھی یہاں وصولیابی کے لیے حضرت یہاں ابھی مصطفیٰ آباد میں جانا ہوا، بظاہر بے دین آدمی، دیندار نظر نہ آنے والا، یہ کہہ کر اپنی آنکھوں سے آنسو نکال رہا ہے کہ حضرت کوئی بات نہیں، میں نہیں پڑھ سکا، میرے بچے نہیں ہیں پڑھنے والے، لیکن یہاں صبح صبح اٹھ کر بچے قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز آتی ہے، یہ ہمارے لیے تنہا کافی اعزاز ہے۔ یاد رکھو ان علماء سے اور مدارس سے اگر رابطہ منقطع ہوا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جیسے ہم نے تاریخ میں سنا ہے اسپین میں کیا حال ہوا اور دنیا کے دیگر ملکوں میں سمرقند و بخارا میں، رشیا میں کیا مسلمانوں پر قیامت گزری ہے۔ یہی قیامت یہاں تاریخ دوبارہ نہ دہرا دی جائے۔ یہاں کی ایک مخصوص فرقہ پرست تنظیم نے جب ایک مخصوص ملک میں بظاہر وہاں کے جہاں مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا تھا، ایک اپنا خفیہ مشن روانہ کر کے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیسے مسلمانوں کو ختم کر دیا، ان کا سب سے آسان اور سب سے سہل اور بظاہر بہت مشکل انشاءاللہ العزیز انہوں نے فرمایا اور یہ کہا کہ ہم نے علماء سے عوام کو کاٹ دیا اور ہم نے مدرسوں سے لوگوں کا تعلق ختم کر دیا اور یہاں سے پھر مسلمانوں کو ختم کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز اس علاقے کا ایک ایک مسلمان، یہاں کے اطراف کا ایک ایک مسلمان بندہ اور بندی، جوان اور بزرگ ہمیشہ اپنے اس جامعہ حسینیہ کو اور اس عملے کو بظاہر اللہ تعالیٰ جب تک کامل ضابطے کے اعتبار سے اور اپنی مرضی کے مطابق عظمت دین اور عزت نفس کے ساتھ خدا تعالیٰ اس جامعہ کو چار چاند لگائے۔ یہاں کے عملے کو آپ نہیں جانتے، خدا تعالیٰ نے باہر کیا عظمت عطا فرمائی ہے، کیسے تابندہ نقوش ہیں۔ رات ہی ہمارے بزرگ مہمان فرما رہے تھے اس کی تابندہ روشنی اور اس کی ذوفشانی سے صرف یہ علاقہ نہیں، بیرون علاقہ اور بلکہ بہار، اوڈیشہ، جھارکھنڈ، سیتاپور، لکھنؤ اور بظاہر دوسرے بعض ہمارے دور سے آنے والے طلبہ بھی یہاں آ کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کا قرآن پڑھ کے جاتے ہیں۔ تمہارے لیے اعزاز کی باتیں، بہت سارے فتنے خدا تعالیٰ ان مدرسوں کی وجہ سے دبائے رکھتے ہیں۔ میں اپنے ان تمام بزرگوں اور جوانوں سے درخواست کروں گا جو اڑتی اڑائی باتوں میں آ کر کے بظاہر فتنے کی زد میں آ جاتے ہیں، کچھ نہیں بگڑے گا کسی کا، نہ بگڑتا ہے کسی کا، ہمیشہ انسان اپنا ہی خسارے میں مبتلا ہوتا ہے۔ یاد ارشاد فرمایا گیا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ بظاہر دیندار افراد، دین میں لگے ہوئے لوگ جب کچھ باتوں کو خامی کی سمجھ کر ان میں الجھتے ہیں تو ایسے الجھتے ہیں کہ ختم ہو جاتی ہے اور پوری زندگی کا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ خدا تعالی تمام مدارس اسلامیہ کو اور ہمارے اس مدرسہ جامعہ حسینیہ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، یوں ہی تر و تازہ رکھے اور تا قیامت اس کا فیض یوں ہی جاری اور ساری رہے۔ وما توفیق الا باللہ۔